بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الکریم. اما بعد، برادران محترم، خواتین اسلام، آج بروز اتوار 9 جنوری 2011 موڑ بدری ضلع منگلور کے اندر یہ اجتماع عام جو ہم نے قائم کیا ہے، منہج اہل سنت، اصلی اہل سنت والجماعت کی خصوصیات کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے. میں اس جلسے کے آغاز کرنے کے لیے حافظ عبد الرحیم عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائیں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے، قیامت بالکل ہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے کافرون پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. حسرت و افسوس سے کہیں گے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت نازل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. برادران محترم، اس جلسے کی صدارت کے لیے میں فضیلت الشیخ مولانا احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جلسے کی صدارت فرمائیں، اور مولانا محمد توصیف عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور مولانا عبد الحسیب سلفی حفظہ اللہ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں.
اور جناب منور علی صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد اس خطبے کے اس جلسے کے آغاز اغراض و مقاصد کے لیے خطبہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد توصیف عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا باتباع خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اسلامی حمیت رکھنے والے زندہ دل بزرگوں، سنت رسول پہ جانثار شیر دل نوجوان ساتھیوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ سبا جس عظیم مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے، اس کی وضاحت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں آئے ہوئے علماء کرام کا، مہمانوں کا، سامعین و سامعات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ پھر میں تمام حاضرین کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری سناتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ، رواہ احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم جب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس رہنے والے مقرب فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو آج ہم لوگ بہت بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ محترم سامعین، آج کی یہ محفل لوگوں میں پائے جانے والے غلط عقائد اور بیہودہ رسومات کی اصلاح کے لیے ہے، جن کو خرافی لوگ سنت رسول کا درجہ دے دیا ہے۔ آج کی یہ مجلس حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے ایک جدوجہد ہے، جس کی تکمیل کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکین برا مانے۔
محترم حضرات، جہالت اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر باطل پرست بدعت و خرافات کو سنت سمجھ کر گلے لگائے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والی حق پرست جماعت اہل حدیث سے بغض و عناد کا شکار ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ایک گمراہ جماعت ہے۔ واللہ یہ تو آسمان کو تھوکنے کے مرادف ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، بدعت و خرافات کے دلدل سے قرآن و سنت کی صاف و شفاف شاہراہ کی طرف حکمت و موعظت سے دعوت دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ تو آج کے پروگرام کا مرکزی عنوان اہل سنت والجماعت رکھا گیا، جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ اصل میں اہل سنت والجماعت کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کے صفات کیا ہیں۔ اسی طرح بدعت کی وضاحت، اس کی مذمت اور بدعتی کا انجام، ان تمام موضوعات پر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے ہوئے علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو غور سے سماعت فرمائیں اور بھلی بات کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھے محمد توصیف عمری، جو آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد آج کے ہمارے اس جلسے کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد رحمانیہ مسلم کالونی بنگلور، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا عنوان ہے اتباع سنت کی فضیلت اور تقلید کی مذمت۔ شیخ آئیں اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ وقال في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم علماء اکرام، معزز سامعین اعزام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کے اس محفل میں جس موضوع کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے ایک طرف تقلید اور دوسری طرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، تقلید کا تعلق کسی شخص سے ہے، کسی انسان سے ہے۔ اتباع کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو انسان، جو مسلمان اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، عشق رسول میرے سینے کے اندر دفن ہے، اس کے سامنے ایک بھائی سمجھ کر، ایک دینی بھائی سمجھ کر یہ ہمارا سوال ہے
تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ تجھے لوگوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور ایک راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تجھے کدھر جانا ہے؟ تجھے جانا کدھر ہے میرے بھائی؟ تقلید شخصی، بلائنڈ بلیف جسے کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کا قلادہ اٹھا کر اپنے گلے کے اندر ڈال لینا، یہ تو کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے؟ دو باتوں میں سے کیا تو کرنا چاہتا ہے؟ مجھے بتا دے، مجھے بتا دے. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پر 1، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پر 1 اللہ کا کلام ہے، اسے جھٹلا نہیں سکتے آپ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بڑے بڑے علماء نے، ان میں سے ایک نام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں علامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے ہذہ آیت الامتحان، یہ آیت امتحان کی آیت ہے. اس میں مسلمان کا امتحان ہے، کون سچا ہے اور کون غلط ہے. جی ہاں، یہ آیت الامتحان ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ قل کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم، اگر تم، تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ایک شرط بتائی گئی ہے، اس دعوے کی تصدیق کیسے ہوگی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ. جتنی اتباع کرو گے انشاءاللہ اتنے زیادہ تم سچے ہو، جتنی اتباع نہیں کرو گے اتنے تم غلط ہو. یہ موضوع کو اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ. داعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ نے 1 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا. آپ جائیے وہاں دعوت کا کام کیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے علماء جانتے ہیں، آپ میں بھی بہت سارے نوجوان جانتے ہیں، حضرت مصعب گئے اور 1 سال میں کتنی تبدیلی مدینے کے اندر لے کر کے آئے، الحمدللہ علماء جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت مصعب کا. میرے نوجوان دوستوں، اس موڑ بدری کے مسلمان دینی بھائیوں، ہمیں آپ سے جیت حاصل کرنا نہیں ہے. حق کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ امانت آپ تک پہنچانی ہے، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اسی غرض سے میرے بھائی مصعب بن عمیر جاتے ہیں. حضرت مصعب نے جو کام کیا ہے اس کی ایک شکل، ایک باغ کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، سعد بن معاذ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت مصعب کے ساتھ ایک اور صحابی ہے، وہ حضرت مصعب سے کہتے ہیں اگر یہ دونوں اگر مسلمان ہو جائیں، ان کے پیچھے ایک قافلہ مسلمان ہو جائے گا، ایک قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. غور سے سننا میرے بھائی، صحابہ کی عزت کرنے والوں، عظمت صحابہ کے نام پر کانفرنس جی کرنے والوں، غور سے سننا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کے سامنے حضرت مصعب نے کہا مجھے کچھ بات آپ سے کرنی ہے. تو پہلے سے ان کے دل کے اندر ایک غصہ تھا ان کے تعلق سے کہ یہ لوگ آ کر مدینے میں ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہمارے نوجوانوں کو. وہ عام کانسیپٹ جو ہر جگہ پر اہل توحید کے خلاف ہوتا ہے، اہل حق کے خلاف ہوتا ہے، یہی کانسیپٹ حضرت مصعب کے خلاف بھی وہاں موجود تھا مدینے کے اندر. حضرت مصعب گئے، کہا اگر میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر حق ہے اچھی لگے تو مان لو، اگر اچھی نہیں لگے تو چھوڑ دو. جی ہاں، وہ جاہل لوگ تھے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں زمانے جاہلیت، ان کی جاہلیت سے زیادہ بدتر آج کی جاہلیت ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. یقین مانیے، ہاں کچھ چیزیں غور سے دیکھیں، تعجب ہوتا ہے. ان سے کئی چیزوں میں بدتر ہماری جاہلیت ہے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا ورنہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا. مصعب نے کہا تو سامنے کے دونوں نے کہا بات تو سچی ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، اگر اچھا لگے گا تو سنیں گے، اگر اچھا نہیں لگے گا تو چھوڑ دیں گے. حضرت مصعب نے شروع کیا. الحمدللہ
ایک ہی مجلس میں دونوں مسلمان، ایک ہی مجلس میں سعد بھی مسلمان، اسعد بن زرارہ بھی مسلمان، اللہ کے فضل و کرم سے. جی یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں، جتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، اگر بات اللہ کی ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اچھی لگے تو ضرور مانیے گا، ضرور مانیے گا، لیکن سنیے گا ضرور، اللہ کے لیے ضرور سنیے گا میرے بھائی. میں نے کہا اس سے پہلے یہ دین ایک امانت ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت ہے، اس امانت کے ساتھ خیانت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. امانت کی خیانت دو طریقے سے ہوتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے، میں نے 100 روپے کسی انسان کو دیے، یہ جا کر کے دوسروں تک پہنچا دیجئے. اگر وہ 10 روپے اٹھا کر جیب میں رکھ کر 90 روپے پہنچاتا ہے، اس نے خیانت کی نہیں کی؟ خیانت کی نہیں کی بھائی؟ بولیے، جواب دیجئے. آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے نوجوان دوستوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، خیانت ہے نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے، یقیناً خیانت ہے، یقیناً خیانت. جی ہاں، جو چیز، دوسری چیز، میں نے کسی کی امانت کسی کے حوالے کیا، ان تک پہنچا دیجئے، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، یہ بھی خیانت ہے. اسے بدل دینا بھی خیانت ہے اور نہیں پہنچانا بھی خیانت ہے. یہ اسلامی شریعت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اگر اس میں کوئی تبدیل کر دے گا تو یہ کیا ہوگی؟ خیانت ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی. غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، خیانت ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ صحیح امانت ہمارے پاس ہے، سچا دین ہمارے پاس ہے. آج مجھے یہی موضوع علماء اکرام نے دیا ہے، چلیے تحقیق کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کس کے پاس سچائی موجود ہے، کس کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، کس کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تحقیق کیجئے. تقلید اس کی ضد ہے تحقیق. جی ہاں، تقلید کسے کہتے معلوم؟ وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں، پٹا، کبھی چپلوں کا ہار، کبھی کوئی ایسی چیز، کوئی علامت. قرآن مجید میں اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. جی ہاں، وہ پٹا ایک ڈال دیتے ہیں گلے میں. یہ جانور کس کا ہے؟ یہ جانور قربانی کا ہے. یہ پٹا بتاتا ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے پٹا. تقلید یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کا پٹا اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لینا اور اپنے آپ کو اس انسان کی طرف منسوب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. یہی ہے تقلید. ساتھ میں یہ بھی میں بتا کر بات آگے بڑھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تقلید نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تصور بھی کرنا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک سوال ہے ہمارا، لوگ جو بولتے ہیں اگر حق پر رہنا ہے، 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی اتباع ضروری ہے، اگر اتباع نہیں کی گئی تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا. آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد تابعین، تقریباً 100 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہونے میں 80 سال لگے، 80 سال کے بعد عالم بننے میں کم سے کم 20 سال لگے ہوں گے. 100 سال تک وہ جنریشن نے کس کی تقلید کی؟ آپ کے مطابق کیا وہ لوگ گمراہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ کے بارے میں آپ کے مطابق کیا وہ لوگ غلط ہیں؟ ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے. کس کی تقلید انہوں نے کی؟ تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے تقلید کے بارے میں 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، غور سے سنیں وہ تمام میرے مسلمان دوستوں، غور سے سنیں، 400 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 400 سال کے بعد لوگوں نے مسالک بنائے ہیں، مذہبیں بنائے ہیں، مذاہب بعد میں بنائے گئے ہیں. تقلید نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. قرآن مجید تقلید کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آدمی کسی انسان کو تھام لے اور حق آنے کے باوجود آدمی حق کے اوپر عمل نہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 2 اللہ نے کہا، من کان فی ہذہ اعمی، جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا.
اور وہی شخص گمراہ ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, سیدھے رستے سے وہ شخص بھٹکا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو. جو انسان اس دنیا میں گمراہ ہوگا, اندھا ہوگا, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا, اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. قرآن کہتا ہے یہ اندھاپن کہیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ آنکھوں کا اندھاپن ہے, نہیں, غلط ہے. قرآن مجید قرآن کی تفسیر کرتی ہے. سورہ حج کی دوسری آیت اس کی تفسیر کر کے بتاتی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے, ان کے دل کا اندھاپن ہے. کس نے کہا یہ؟ اللہ نے کہا ہے. جو انسان اس دنیا میں اندھے پن سے زندگی گزار کر گزر جائے گا, کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا رہے گا. یہ دماغ میں رکھیے اپنے دماغوں کے اندر. ایک اور آیت قرآن مجید کی تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کتنے واضح انداز میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو. قرآن کہہ رہا ہے, یہ ہماری بات نہیں ہے. 170 آیت نمبر سورہ بقرہ, 170 آیت نمبر سورہ بقرہ اللہ کا کلام ہے. تقلید کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ اتبعوا ما انزل اللہ, جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کی اتباع کرو. قالوا, وہ کہتے ہیں بل ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ جی. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, گرچہ کہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے, تب بھی یہ ان کی اتباع کریں گے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے کلام نے. اللہ نے مثال بیان کی. وہ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کتنی پیاری مثال ہے. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق, ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک جانور ہے, جب اس کا جانور کو چرانے والا آواز دیتا ہے تو بس جانور کو آواز سنائی دیتی ہے, آواز کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ کیا اشارے دے رہا ہے کچھ نہیں سمجھتا. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع. جی ہاں, یہ تقلید کرنے والوں کی ایک اور مثال, بڑی پیاری مثال. ویسے بہت ساری آیتیں ہیں, وقت میں شاید میرا بہت کم ہی ہے, اس لیے میں کچھ مثالوں پر اکتفا کروں گا. بڑی پیاری سورہ زخرف آیت نمبر 20 پر اللہ نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبروں کو ہم نے کسی جگہ پر بھیجا ہے, وہاں کے رہنے والوں نے ان پیغمبروں سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها, وہاں کے لوگوں نے کہا, یہ پرانی قرآن مجید کی بہترین باتیں ہیں. وہاں کے مالداروں نے کہا بل نتبع ما الفینا, ہم ان کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. اگر وہ نبی کہتا ہے ہم اس سے بہتر طریقہ تیرے پاس لے کر کے آتے ہیں, تب بھی وہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہارا انکار کر دیں گے. قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت ہے تقلید کے بارے میں. میں صاف آپ کے سامنے بتا دوں ایک چیز, اس کے ضد میں ایک چیز ہے, تقلید کے ضد میں ایک چیز ہے, وہ ہے تحقیق. کیا بولتے ہیں اسے؟ تحقیق. آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کا صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی تحقیق. اور تحقیق انسان کی فطرت میں موجود ہے, کوئی اسے بدل نہیں سکتا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کر کے زندگی گزار لیں گے, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر زندگی گزار لیں گے, ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں ایک وہ عالم جس کی تم تقلید کر رہے ہو, اگر وہ کسی دنیاوی مسئلے میں تم سے کہے, اگر وہ عالم تمہیں کوئی پراپرٹی بیچے تو کیا تم بغیر تحقیق کر کے اس کی پراپرٹی خرید لو گے؟ جی, اگر مسئلہ دنیاوی ہے, وہی عالم, وہی خطیب جو منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتا ہے, اگر وہی پراپرٹی بیچ رہا ہے تو آپ تحقیق کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ پراپرٹی صحیح ہے یا یہ پراپرٹی غلط ہے؟ آپ تحقیق کرتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی کرنی ہے, جی لڑکا صحیح ہے یا غلط ہے, آپ تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جی, تقلید کسی نے کہہ دیا اسی پر آپ کر کے دے دیں گے. تحقیق انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے, بغیر تحقیق کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. جی ہاں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ مثالیں انشاءاللہ میں تحقیق کی آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. بڑی پیاری مثالیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, بڑی پیاری سی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کہتے ہیں جب بھی
کوئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا، مجھے اللہ اتنا نفع پہنچاتا جتنا کہ اللہ چاہتا، اور جب کوئی انسان مجھے حدیث بیان کرتا استحلفتہ، تو میں قسم کھلواتا کہ قسم کھاؤ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ترمذی میں حدیث نمبر 330/3 حدیث کا نمبر ہے، غور سے سننا اس حدیث کو۔ حضرت علی کہتے ہیں جو بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اللہ مجھے اتنا فائدہ پہنچاتا جتنا کہ اللہ چاہتا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا استحلفتہ، تو میں اس پر قسم کھلواتا کہ بھی قسم کھاؤ یہ حدیث آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے قسم کھانے کے لیے بول رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ حدیث نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ حدیث مکمل ہوتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں وحدثنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصدق ابو بکر صدیق نے ایک حدیث بیان کی اور ابو بکر صدیق نے صحیح بات کہی۔ حدیث کیا ہے معلوم؟ کوئی بھی انسان اگر غلطی کر دے، صلاۃ التوبہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ حدیث اس طریقے سے ہے ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی انسان اگر کوئی گناہ کر لے پھر اسے احساس ہوا ثم یقوم فیتطہر، پھر اس نے وضو بنایا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے استغفار کیا، یہ حدیث پھر اللہ اسے انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کی۔ حضرت علی اس حدیث سے پہلے کہتے ہیں اگر کوئی بھی بیان کرتا تو میں کیا کرتا؟ اسے قسم کھانے کے لیے بولتا۔ ایسے ہی بلائنڈ بلیو، ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر میں اس کی بات کو نہیں لے لیتا۔ ایک اور حدیث ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت کی تفسیر میں حوالہ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پیش کی۔ راوی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو لوگ بولتے ہیں اگر ہم کوئی بات پوچھتے ہیں بھئی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں ایک صحابی کیسے تحقیق کرتے ہیں۔ دیکھیے غور سے دیکھیے، انس ابن مالک روایت کرتے ہیں شروع میں کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کچھ اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، اہل توحید کچھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے شروع میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اہل اللات والعزی، جی لات اور عزا کی عبادت کرنے والے اس زمانے میں وہ کفار، وہ ان لوگوں سے کہیں گے ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار، یہی لفظ ہے حدیث کا۔ جی کیا بھئی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہاں جہنم میں برابر کے شریک ہیں نا جی؟ کیا لا الہ الا اللہ کیا بھی کام نہیں آیا کیا تمہارے؟ کیا بولیں گے یہی ہے؟ جائیے مسند احمد کھولیے، ابن کثیر کھولیے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ باقاعدہ تانا ماریں گے اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، جی تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کے اندر کیا کر رہے ہو؟ حدیث کا دوسرا لفظ ہے فیغضب، یہاں میں دعا کروں اللہ رب الجلال سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے مرحلے میں اللہ جنت نصیب کرے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اس لیے کہ ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس ہی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک قطرہ زقوم درخت کا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا اگر اس زمین پر پڑے، زمین میں جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساری چیزیں کڑوی ہو جائیں گی۔ فکیف، اس شخص کا انجام کیسے ہے جسے صرف زقوم درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ بڑی خراب چیز ہے جہنم، بڑی خراب چیز ہے بھائی۔ تو اللہ رب الجلال کو غصہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کو وہاں سے نکالے گا، جہنم سے نکال کر اللہ تعالی جنت میں اللہ داخل کرے گا۔ اس وقت یہ حدیث جب حضرت انس نے بیان کی، ایک صحابی نے حضرت انس سے سوال کیا اسمعت ھذا من رسول اللہ، یہ میری دلیل ہے، کیا یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی سے تم نے سنا ہے یا تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ جی یہی دلیل ہے میرے بھائی، یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو کیا تم نے نبی سے سنا ہے یا پھر تم اپنے آپ کی طرف سے بیان کر رہے ہو؟ حضرت انس نے کہا میں نے حدیث سنی ہے اللہ کے نبی سے، جو بھی
جان بوجھ کر میرے خلاف جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یقیناً یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. صحابی تحقیق کرتے تھے. اور ایک مشہور مثال آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کا جو چھوٹا سا مختصر سا واقعہ صحیح بخاری میں پیش کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت ابو سعید خدری, ان دونوں میں سے کسی ایک کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھ سے آ کر کے ملاقات کرنا. یہ گئے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر 3 بار انہوں نے سلام کیا. اندر سے جواب نہیں آیا, یہ واپس چلے آئے. حضرت عمر نے کہا بھائی میں نے تم کو بلایا تھا, تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں آیا تھا, میں نے 3 بار سلام بھی کیا, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی گھر میں جا کر اجازت اگر مانگنا ہے تو بیل نہیں بجانا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, السلام علیکم بولنا ہے. میکسیمم زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ السلام علیکم. اگر اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آتا ہے تو تم اندر جا سکتے ہو, نہیں تو پلٹ کر کے چلے جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں, اپنا درہ اٹھا لیا. کوڑا ہمیشہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوتا, کوڑا اٹھا لیا. کیا یہ حدیث ہے؟ اگر حدیث ہے تو کسی دوسرے صحابی کی گواہی چاہیے. اگر گواہی نہیں دو گے تو پیٹ دوں گا تم کو, کوڑے سے کیا کروں گا, پیٹ دوں گا کوڑے سے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے, تحقیق کرتے ہیں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں, گئے وہ مسجد نبوی کے اندر حلقہ بیٹھا ہوا تھا کہ پوچھا میں نے حضرت عمر سے یہ کہہ دیا ہے, کون ہے آپ میں سے جو میری اس بات کی تائید کے لیے حضرت عمر کے سامنے آئے گا؟ ایک صحابی چلے آئے, کہا کہ اس کے لیے تو ہمارا ایک ادنا سا صحابی کافی ہے. چلے, کسی صحابی کو ادنا نہیں کہیں گے. ان لوگوں نے کہا ایک عام صحابی, ایک صحابی آ کر, چلیے ایک صحابی آ کر کے گواہی دے دیں گے. جی ہاں, صحابی آئے اور گواہی دی. حضرت عمر نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. میں اس لیے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. تقلید کسی کی بھی بات, کوئی بھی ہو, کتنا بھی بڑا ہو, کسی کی بھی بات بغیر سوچے سمجھے کے, بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے, اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے. خود صحابہ کرام چیزوں کو کیا کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے. صحابہ کرام تحقیق کرتے تھے. اس لیے میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی. اب دوسرا ہمارے اس موضوع کا دوسرا مرحلہ, جو اس سے بھی زیادہ تھوڑا اہم مرحلہ ہے. مرحلہ یہ ہے, اب ہم تحقیق کریں تقلید کو چھوڑ کر, کس چیز پر تحقیق کریں گے؟ واٹ از دا بیس, ہمارا بیس کیا ہے کہ کس چیز پر ہم تحقیق کر کے کہیں کہ یہ صحیح ہے یا پھر یہ غلط ہے؟ کیا بیس ہوگا ہمارا؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے, اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دماغ میں رکھو, اور اسے سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا. اللہ کی کتاب یہ بیس ہے تحقیق کا. اسی کی بنیاد پر کوئی چیز صحیح ہوگی اور کوئی چیز غلط ثابت ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. میرے نوجوان دوستو, یہاں بھی ایک باؤنڈری میں لگانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آدمی ڈکشنری لے کر بیٹھ جائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنا شروع کرے تو سیدھا گمراہی میں جائے گا. اس کے لیے باؤنڈری ایک لگائی جاتی ہے, منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر قرآن و حدیث کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. اب ایک مسئلہ اور, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن مجید ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اب تحقیق کر لیں گے تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا, ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ لوگ کہاں کہاں ہم سے چوری کر رہے ہیں, کون کون سی حدیثوں کو ہم سے چھپا رہے ہیں, قرآن کی کون کون سی آیتیں ہم سے حذف کر رہے ہیں, یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا. اس لیے انہوں نے ایک چال چلی. ان کی چال کیا ہے؟ قرآن مجید سب نہیں سمجھ سکتے, اس کو سمجھنے کے لیے 18 علموں کی ضرورت ہے. کتنے جی 18 علموں کی ضرورت ہے. تم نادان جاہل عوام, تم کیا قرآن کو سمجھو گے؟ ہم سے لو قرآن کو, ہم تمہیں سمجھائیں گے. جی ہاں, ایک کانسیپٹ دین کی ٹھیکیداری, کیا بولتے ہیں اس کو؟ دین کی ٹھیکیداری, دین کی بالادستی, دین کا مکمل کنٹرول
اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. یہود اور نصارہ ایسے ہی کرتے تھے, یہی کرتے تھے وہ. اسے قرآن نے کہا ان لوگوں نے اپنے علماء کو کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے. بغیر تحقیق کرے کہ کسی حلال کو حرام اور کسی حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں. یہ رب بنانے کے برابر ہے, رب بنانے کے برابر ہے. میرے مسلمان دوستوں سنو غور سے, علماء جو بھی کہیں, جی جو بھی علماء کہیں, بغیر سوچے سمجھے کہ اس چیز کو مان لینا. حضرت عدی بن حاتم تائی سنا ہوگا آپ نے نام, سخاوت میں بڑے مشہور انسان. ان کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے کچھ سوالات کی. اللہ کے نبی نے جواب دیا. بڑی پیاری سی حدیث ابن کثیر نے پیش کی ہے, صحیح حدیث. ایک ہی محفل میں مسلمان ہو گئے. نصرانی تھے, یہ عیسائی تھے. کیا تھے؟ عیسائی تھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے آتا, آپ کی مٹھاس, آپ کی گفتگو, آپ کا کردار دیکھ کر کئی لوگ اسی محفل میں مسلمان ہو گئے ہیں. حضرت عدی آئے تھے, گلے کے اندر کراس تھا ان کا, پلس یہ نشان تھا ان کا, چاندی کا بنا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی لمبا مسئلہ ہے, میں صرف جو میرے مقصد میں ہے وہی میں آپ کے سامنے کہوں گا. اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا, کہا کہ عدی تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ حضرت عدی نے کہا کچھ نہیں تو کہو. میں نے شارٹ میں کہا ہے, ہو سکتا ہے علماء اسے اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں. حضرت عدی نے کہا اور گلے سے وہ کراس کو نکال کے پھینک دیا. ایک سوال اس موقع پر حضرت عدی نے اللہ کے نبی سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اور نصارہ نے اپنے علماء کرام کو رب بنا لیا ہے. میں نصرانی تھا, ہم نے رب نہیں بنایا تھا, ہم نے رب نہیں بنایا تھا. غور سے سننا بھائی, غور سے سننا, کتنی بڑی بات ہے. کیا ہاریں گے, کیا جیتیں گے, مر کے جانا ہے, کیا لے کے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے بھائی؟ یہ واوا گیری, یہ واوا گیری. پہلا عالم ہوگا جسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا جو لوگوں کی واوا گیری کے لیے تقریر کرتا ہے. ہاں حدیث ہے. کیا لے کے جائیں گے بھائی؟ دنیا سے لے جاؤ کچھ اخلاص, للہیت, اللہ کا خوف لے کر کے جاؤ. حضرت عدی نے جب پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. اے عدی, رب بنانے کا مطلب یہ ہے عالم جسے حلال بولتا ہے اسے حلال مان لینا, عالم جسے حرام بولتا ہے اسے حرام مان لینا, بغیر تحقیق کیے کہ اندھا دھن اس پر عمل کر لینا. یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے میرے دوستوں؟ کیا ہے؟ انسان کو رب بنانا ہے, انسان کو رب بنانا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 1 میں یہ ذکر کیا گیا ہے. بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے میرے بھائی, بڑا گناہ ہے. تو تحقیق کس بنیاد پر کریں گے ہم؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہاں وہ دماغ سے نکال کے پھینک دیجئے, کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, نکال کے پھینک دیجئے. یقیناً اس سے مسائل نکالنا یہ علماء کا کام ہے, لیکن کلام اللہ نے قرآن میں کہا, ایک جگہ پہ دو جگہ پہ نہیں, کئی جگہ پہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا کلام میں اللہ نے کہا. میں کچھ سوالات ان لوگوں سے, ان علماء سے جو یہ کہتے ہیں کہ کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, میں کچھ چیزیں کہوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نیت سے نکلے تھے, لیکن معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں ان کی بہن مسلمان ہو گئی تو ادھر گئے, ہے نا. الحمدللہ آپ نے 10 بار سنا ہوگا, میں نے خود کئی مرتبہ کہا ہے, علماء نے بھی کہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. میرا بس سوال یہ ہے, 18 علم کہاں حاصل کیا تھا حضرت عمر نے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن اتنے اچھے انداز میں سمجھ میں آیا, مسلمان ہی ہو گئے, مسلمان ہو گئے حضرت عمر. یہ جو شرط تم نے لگائی ہے 18 علم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا, کس مدرسے میں جا کر حضرت عمر نے پہلے حاصل کر کے بعد میں سمجھا تھا؟ میرے سوال کا جواب دے دیجیے, ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا اللہ کے لیے بند کر دیجیے, اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. جی ہاں, دوسرا میرا سوال ہے, عتبہ, عمر تو مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ, جنتی صحابی ہیں. عتبہ مسلمان بھی نہیں ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر
4 باتیں عتبہ نے پیش کی، لڑکی چاہیے، دولت چاہیے، یا ہماری سرداری چاہیے، یا تمہارے دماغ میں کوئی فطور ہے اس کا علاج چاہیے. چاروں باتوں کو اللہ کے نبی نے رد کر کے کہا میں کچھ کہتا ہوں تو سن. حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، روتے روتے کہا بس بس. عتبہ نے کس مدرسے میں جا کے 18 علوم حاصل کیے تھے سمجھ میں بھی آ گیا، رونے بھی لگا، جی رونے بھی لگا. اور بھی آگے بڑھے میرے دوستوں. ابو جہل، ولید بن مغیرہ، کون؟ ابو جہل. رات میں جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے تہجد کی نماز میں، قرآن اتنے اچھے انداز میں سمجھ میں آتا، چوری چوری آ کر قرآن سنتا تھا، چوری چوری. میرا سوال یہ ہے ابو جہل کس مدرسے کا فارغ ہے؟ جی ابو جہل کس مدرسے کا فارغ ہے؟ کہاں جا کر 18 علم اس نے حاصل کیے بعد میں؟ اس کے بھی آگے جنوں کے بارے میں آتا ہے. انسان تو انسان، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف وحی کی گئی ہے، استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، مسلمان ہی ہو گئے. جن کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر. جی جن سمجھ رہے ہیں قرآن کو، جن سمجھ رہے ہیں انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. ہم شرک کرتے تھے پہلے، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، ہم مسلمان ہو گئے. اور بھی آگے بڑھے وہ مسلمان جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارون شوری جو پہلے بی جے پی کا کچھ لیڈر بھی تھا، اس نے قرآن کو سمجھ کر کچھ غلطیاں نکالی ہیں. اس کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی افسوس ہے. کیا ہے بھائی؟ سب کی سمجھ میں قرآن آتا ہے لیکن مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علماء نے ایسی پابندی لگائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جبکہ اللہ کے کلام میں اللہ نے کہا، کتنا پیارا لفظ ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل پر قفل تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ نے پوچھا ہے آپ سے، جواب دیجئے مجھے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی تحقیق اگر آپ کریں گے تو آپ کہاں تحقیق کریں گے میرے بھائی؟ اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اور اسے سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر اگر سمجھو گے تو ہدایت پر رہو گے، ورنہ گمراہ ہو جائے گے. وہ جو اللہ کا کلام ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے اگر لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت ملے گی. اللہ کا کلام ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. غور سے سننا، اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنا. صحابہ نے جیسے کیا ہے، صحابہ کے منہج کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کرنا. کبھی بھی اگر وہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے کر کے آئیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اسے چھوڑ کر اگر دوسرے طریقے اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ گمراہ ہو جاؤ گے. ہر طبقہ آج کہتا ہے ہماری دلیل قرآن سے ہے، ہماری دلیل حدیث سے ہے، اسے